بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 تھرڈ پروویژن شہادت علی الشہادہ کو ڈیل کرتی ہے۔ تھرڈ پروویژن کیا کہتی ہے؟ یہ پروویژن کہتی ہے کہ مزید شرط یہ ہے کہ اگر گواہ وفات پا چکا ہو یا دستیاب نہ ہو سکتا ہو یا شہادت دینے کے قابل نہیں رہا، بیمار ہو گیا ہے، یا اس قدر تاخیر یا خرچ کے بغیر جو حالات کے تحت عدالت کے خیال میں نامناسب ہو پیش نہ کیا جا سکتا ہے۔ دین اب یہ صورتحال آ جائے، تھرڈ پروویژن کہتی ہے قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 71 کی، پھر کیا کیا جائے گا؟ تو فریق کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ حدود کے مقدمے کے علاوہ، یعنی شہادت علی الشہادہ پہلی بات حدود کیسز میں اپلائی نہیں ہوگا۔ تھرڈ پروویژن آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی۔ فریق کو جو فریق عدالت میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہے لیکن ممکن نہیں نظر آ رہا اور عدالت میں تاخیر یا خرچ کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، تو فریق پریشان ہے۔ قطعی صورت وہ فریق اس قابل نہیں ہے کہ اپنے گواہ کو پیش کر سکے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو اس فریق کو اس بات کا حق قانون دے رہا ہے تھرڈ پروویژن آف آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 کہ شہادت علی الشہادہ پیش کر دے۔ شہادت علی الشہادہ یہ ہے کہ گواہ چونکہ بیماری کی وجہ سے یا زیادہ تاخیر کی وجہ سے یا خرچے کی بنا پہ یا بہت زیادہ دوری کی بنا پر، کوئی بھی معقول وجہ کے اوپر، چونکہ گواہ خود پیش نہیں ہو سکتا، تو گواہ اپنی طرف سے شہادت دینے کے لیے دو گواہوں کو مقرر کر سکتا ہے۔ دو گواہ، ایک گواہ جو ہے اصل گواہ وہ اپنی جگہ پہ شہادت علی الشہادہ دینے کے لیے دو گواہ مقرر کر سکتا ہے۔ شہادت علی الشہادہ بنیادی طور پر فقہ اسلامی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور فقہ اسلامی یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص معذوری یا کسی مجبوری کی وجہ سے بطور گواہ عدالت کے روبرو پیش ہو کر شہادت نہیں دے سکتا تو اس کی جگہ پر دوسرا شخص شہادت دے سکتا ہے۔ اگر دوسرا نہ دے سکا تو پھر تیسرا گواہی دے سکتا ہے، اور ایسی شہادت علی الشہادہ کہلاتی ہے۔ شہادت علی الشہادہ میں جو اصل گواہ ہے، پہلا گواہ، اس کو اصل گواہ کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے دو لوگ اس نے مقرر کیے ہیں گواہی دینے کے لیے، وہ فراح اس کو کہا جاتا ہے۔ اسلامک ٹرم ہے فراح کی۔ اب معاملہ ہے قانون شہادت آرڈر 1984 ہے تو ٹوٹل کوڈیفائڈ اسلام، مکمل طور پر اسلامی طریقہ کار واضح کرتا ہے۔ اب شہادہ علی الشہادہ دینے کا طریقہ کار یہ پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ اصل گواہ اپنے فراح گواہ کو، جس کو وہ پوائنٹ کر رہا ہے، مخاطب کر کے یہ کہے کہ تم میری طرف سے
شہادت دو، میری طرف سے تم گواہی دو، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں وقوع اس طرح سے ہوا ہے یا فلاں لین دین اس طرح سے ہوا ہے۔ اور فرع گواہ جو ہے، اصل گواہ جس کو گواہ مقرر کر رہا ہے، اور فرع گواہ جو سیکنڈری گواہ ہے، وہ اس گواہ کو کی بات کو سنے اور اس کو کنسنٹ دے کہ وہ اس کی جگہ پر گواہی کے طور پر پیش ہوگا اور گواہی دے گا، اور شہادت جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے گا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ معقول وجہ سامنے آنی چاہیے شہادت علی الشہادہ کے لیے۔ شہادت علی الشہادہ کسی خاص صورتحال میں ہی ممکن ہے، جب موت المرض میں گواہ ہے، جب ایسی بیماری میں ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، کوئی ایسی مجبوری میں ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، گواہی کے لیے پیش نہیں ہو سکتا عدالت میں، طویل سفر ہے تو عدالت میں نہیں آ سکتا، یا کوئی پردہ نشین عورت ہے۔ پردہ نشین عورت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان پڑھ اور دیہاتی عورت ہوتی ہے جو پردہ دار ہوتی ہے اور وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اب یہ جائز مجبوریوں کی بنا پر شہادت علی الشہادہ جو پروویژن 3 آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2002 PCRLJ پیج ہے 551 میں۔ اب جب بھی اصل گواہ اپنے فرع گواہ کو اپنی بات سمجھائے گا، شہادت بتائے گا، اور فرع گواہ جو ہے وہ اصل گواہ کی بات کو سننے کے بعد اس پہ کنسنٹ دے گا کہ کس طرح سے وہ عدالت میں پیش ہو کر اس کی گواہی دے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2006 YLR لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 45 میں۔ اب شہادت علی الشہادہ کی کچھ کنڈیشنز سامنے آتی ہیں جو فقہ اسلامی جس کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصل گواہ خواہ عورت ہے، جب وہ خود پیش نہیں ہو سکتی تو وہ فرع گواہ کے ذریعے شہادت علی الشہادہ کے ڈاکٹرائن کے تحت شہادت دلوا رہی ہے۔ تو فرع گواہ صرف مرد ہو سکتے ہیں، کوئی عورت کسی عورت کو فرع گواہ کے طور پر نہیں بھجوا سکتی۔ فقہ اسلامی اس بات پہ سیٹلڈ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے شہادت علی الشہادہ کی کہ اصل شہادت جو اصل گواہ ہے اس کی اصل شہادت انڈمیزیبل ہو جاتی ہے یا غیر مقبول ہو جاتی ہے، تو فرع شہادت جو ہے جو آگے اس نے اپوائنٹ کیا ہے کسی بندے کو گواہی دینے کے لیے فرع شہادت کے طور پر، تو اس کی شہادت بھی انڈمیزیبل ہو جائے گی، غیر مقبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، جب بھی سینکٹیٹی آف شہادت علی الشہادہ کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اس میں اصل گواہ اور فرع گواہ جس کو اپوائنٹ کیا ہے اصل گواہ نے، دونوں پر جرح کی جائے گی اور ان کی جرح کو کمپیٹیبل کیا جائے گا ان تمام ایویڈنسز کے ساتھ جو اس کیس میں سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد فرع گواہ جس کو اپوائنٹ کیا ہے اصل گواہ نے جب عدالت میں آئے گا تو اصل گواہ کی پہچان کروائے گا کہ فلاں بندے نے فلاں بن فلاں قوم یہ سکنا فلاں 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 جگہ کا رہائشی ہے، کس وجہ سے وہ عدالت میں، کس مجبوری کی وجہ بنا پہ وہ عدالت میں اصل گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے فرع گواہ کے طور پر بھجوایا ہے اور یہ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا، اور شہادت یہ ہے۔
یہ تمام چیزیں فرح گواہ کے اوپر لازم ہیں کہ وہ اپنے اصل گواہ کی پہچان کروائے اور اصل گواہ کی جو گواہی ہے اس کو انٹرپریٹ کرے۔ اس کے بعد ایک اور شرط سامنے آتی ہے شہادت علی الشہادہ کی، کہ اگر اصل گواہ جس نے فرح گواہ کو اپوائنٹ کیا ہے کہ میری جگہ پہ جا کے شہادت دو، اگر اصل گواہ ہی شہادت دینے سے منحرف ہو جائے، فرح گواہ کو اس نے بھیج دیا ہے لیکن پتہ چل گیا ہے کہ وہ منحرف ہو گیا ہے، انکار کر دیا ہے اس نے، تو دین فرح گواہ جو اس نے اپوائنٹ کیا ہے اس کی شہادت بھی منحرف ہی تصور کی جائے گی، اور قطعی صورت وہ ایڈمیسیبل ان دا کورٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اصل گواہ نے جب فرح گواہ شہادت دینے کے لیے بھجوایا ہے عدالت میں، اور فرح گواہ کی شہادت ریکارڈ ہو جانے کے بعد اگر اصل گواہ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، دین فرح گواہ کے بیان کی بنیاد پر حکم نہیں سنایا جائے گا، کیونکہ اصل گواہ جو ہے جس نے فرح گواہ شہادت علی الشہادہ کے لیے اپوائنٹ کیا تھا، وہ اصل گواہ ہی عدالت میں آ گیا ہے۔ اب فرح گواہ کی جس کو اس نے اپوائنٹ کیا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے بیان 0/0 ہو گیا۔ اس کے بعد بات سامنے آتی ہے کہ اصل گواہ جب ایک دفعہ کسی شخص کو دو شخصوں کو، دو افراد کو فرح گواہ کے طور پر مقرر کر دیتا ہے، تو ایک دفعہ جب اس نے ان کو شہادت کے لیے کہہ دیا، فرح گواہ کے طور پر اپوائنٹ کر دیا، تو دین اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فرح گواہ کو شہادت دینے سے روکے۔ پھر اصل گواہ صرف اس فرح گواہ کو اپوائنٹ کرے گا جس فرح گواہ کو اس نے مخاطب کر کے اصل شہادت بیان کی ہو کہ اصل بات یہ ہے، وقوع یہ ہے۔ کسی کاروباری لین دین کی اگر شہادت ہے تو کاروباری لین دین کی اصل صورتحال یہ ہے، اور میں اس کا اس انداز سے گواہ ہوں، میرے سامنے یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی، میرے سامنے یہ لکھا گیا تھا، یہ دستاویز لکھی گئی تھی۔ چونکہ اصل گواہ میں ہوں اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، جب عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو فرح گواہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اس کو اس نے اپوائنٹ کرنا ہے اور اس کو تمام صورتحال بیان کرے گا، اور وہ فرح گواہ اصل گواہ کی بنیاد پر جا کے شہادت علی الشہادہ کے ڈاکٹرائن کے مطابق جا کر عدالت میں اصل گواہ کی گواہی دے گا۔ اس کے بعد حدود کیسز کے اوپر شہادت علی الشہادہ قطعی صورت اپلائی نہیں ہوگی۔ اب عام بیماری جو ہے، عام بیماری قطعی صورت شہادت علی الشہادہ کے لیے اصل گواہ کو یہ اختیار نہیں دیتی ہے کہ وہ فرع گواہ اپوائنٹ کرے۔ فقہ حنفیہ اس کو منع کرتا ہے، جبکہ فقہ جعفریہ کے اندر بیماری یا بیماری کی طرز پہ کوئی اور مرض، سکنس، کمزوری ہو گئی ہے، اس کو لاغر ہو گیا بندہ، ایک جائز عذر قرار پاتا ہے کہ شہادت علی الشہادہ کے تحت وہ خود تو لاغر ہو گیا ہے، نہیں جا سکتا، تو وہ کسی اور شخص کو اصل گواہ اپوائنٹ کر دے گا ایز اے فرع گواہ کہ وہ اس کی جگہ پہ عدالت میں جا کے اس وقوع کی بابت شہادت دے۔ اور فقہ اسلامیہ واضح کرتی ہے اور قانون شہادت آرڈر اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرتی ہے کہ شہادت علی الشہادہ کا جو ڈاکٹرائن ہے
وہ حدود اور قصاص کے مقدمات پر اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ قصاص اور حدود کے مقدمات میں فقہ اسلامی بھی یہی کہتی ہے، اور قانون شہادت آرڈر اسی کو کمپلائی کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ان مقدمات میں صرف اور صرف اصل شہادت ہی کنسیڈر کی جائے گی۔ شہادت علی الشہادہ، جس طرح ہیئر سے ایویڈنس، نو ایویڈنس، سیم ایز اٹ از، شہادت علی الشہادہ کنسیڈر نہیں ہوگی۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ کے اندر اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جب زنا کا کوئی معاملہ آ جائے اور کمپلیکیشن ہوں زنا کے معاملے میں، دین شہادت علی الشہادہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے، اور قاضی جو ہے وہ شہادت علی الشہادہ کو ایڈمیسیبل شہادت کے ساتھ کے طور پر لے، لیکن شرط لگاتے ہیں کہ وہ اس کو کمپیٹیبل کرے، اس کی تائید دوسری شہادتوں کے ساتھ ہو رہی ہو۔ فقہ جعفریہ جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ شہادت علی الشہادہ ہر اس حق کے لیے جو سوٹ ہوتا ہے، جو حق عوام کا حق ہے، پبلک رائٹ ہے، اس کے لیے شہادت علی الشہادہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے، ایڈمیسیبل ہونی چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے ایک کیس لا جو رپورٹ کیا گیا ہے 1995 پی سی آر ایل جے پیج ہے 179 میں، اور اس کے بعد ایک اور کیس لا اس پہ رپورٹ ہوا ہے شہادت علی الشہادہ جو ہے ایک ڈاکومنٹ کے حوالے سے، دستاویز کے حوالے سے، جب اصل گواہ کسی فرع گواہ کو کسی کاروباری ٹرانزیکشن کی شہادت علی الشہادہ کا جو پروسیکیوشن کے حوالے سے پروسیکیوشن کا گواہ پیش نہیں ہو سکتا، تو کن کن اصولوں کو عدالت مد نظر رکھے گی؟ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1995 پی سی آر ایل جے پیج ہے 179 میں، اور ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس اور ایک اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے، اس کی رائٹنگ کے حوالے سے، اور اس کی ویلیویبل جو کنسیڈریشن کی ایویڈنس ہے، اس کے حوالے سے شہادت علی الشہادہ اصل گواہ کس طرح سے دے سکتا ہے، یہ تمام ڈاکٹرائن اسٹیبلش ہوئے ہیں، انٹرپریٹ ہوئے ہیں۔ یہ کیس لا میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2005 سی ایل سی پیج ہے 658 میں۔ دوستو، شہادت علی الشہادہ کا جو ڈاکٹرائن ہے، یہ تھرڈ پروویژن آف آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 اس پہ واضح کر رہا ہے اس کو، اور فقہ اسلامی اہم ڈاکٹرائن ہے، اور قانون شہادت آرڈر 1984 اس پروویژن کے اندر، پروویژن تھرڈ آف قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 71 جو ہے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ کوئی ٹیکنیکل سی بات نہیں ہے، میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، اگر بات سمجھ لگ جاتی ہے تو دیٹس گڈ، اگر نہیں لگتی تو چھوڑیں، انفرینڈ کریں، بلاک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔